اور دوسرا فرماتے ہیں حسن اخلاق، اچھے اخلاق۔ یاد رکھ لیں، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اچھے اخلاق کی اتنی بڑی اہمیت ہے، حسن اخلاق کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ تم دنیا میں آئے تھے، تمہارے آنے کے وقت میں تم روتے ہوئے آئے تھے، سارا خاندان تمہارا ہنس رہا تھا، خوشی کے مارے سارا خاندان، سارے محلے والے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی سب ہنس رہے تھے کہ آنے والا بچہ روتے ہوئے آیا ہے، مطلب زندہ پیدا ہوا ہے۔ تم آتے وقت رو رہے تھے، سارا معاشرہ ہنس رہا تھا۔ اور بزرگوں نے کہا تم جب دنیا میں آ چکے ہو تو زندگی کو اتنی پیاری کرو، اخلاق کو اتنے بہتر بناؤ، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے عمل میں ایسا نور پیدا کرو، ایسی محبتیں، ایسی شفقتوں کے ساتھ دنیا میں جیا کرو کہ جب تم جانے لگو تو سارا معاشرہ روتا رہے اور تم مسکراتے ہوئے رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ سب لوگ تمہارے اخلاق کو یاد کر کے، تمہاری نیکیوں کو یاد کر کے، تمہارے حسن اعمال کو یاد کر کے، تمہاری ملنساری کو یاد کر کے، تمہاری محبتوں اور شفقتوں کو یاد کر کے، سارے خاندان والے، محلے والے، بستی والے، جو لوگ تم سے ملاقاتی ہے، سب تمہارے اچھائی کے ساتھ یاد کر کر روتے رہے اور تم مسکراتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ تو یہ حسن اخلاق کی تاثیر ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ انسان معمولی باتوں کے لیے لڑائی جھگڑے، انانیت، تکبر، غرور، میں پن، انسان کے اندر بلا وجہ کے خاندانوں میں جھگڑے، محلوں میں جھگڑے، پڑوسیوں میں جھگڑے، رشتہ داروں میں جھگڑے، بد اخلاقی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم ذری سی بات پر اپنی بد اخلاقی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لے، میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کے دربار میں، میرے پاس حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور سارا تصوف، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، سارا تصوف اور طریقت، یہ جتنی باطنی کمالات ہیں، ان سب میں سب سے اونچا درجہ اگر کوئی ہے تو حسن اخلاق کا درجہ ہے، اچھے اخلاق کا درجہ ہے۔ جس انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ انسان مخلوق کو بھی محبوب ہوتا ہے، خالق کو بھی محبوب ہوا کرتا ہے، وہ بندوں کا بھی پیارا ہوتا ہے، رب کا بھی پیارا ہوتا ہے۔ تو آج ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری مزاجوں اور طبیعتوں میں جو بد اخلاقی کی روش پڑ رہی ہے، اس بد اخلاقی کو روکیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، جس کے دستے قدرت میں ساری بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی شان وہ ہے کہ اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ مالک پیدا کیوں کیا؟ موت کیوں پیدا ہوئی؟ زندگی کیوں پیدا ہوئی؟ تو قرآن جواب دے رہا ہے، اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کیا کرتا ہے، کون حسن عمل کا، نیکیوں کا ذخیرہ لے کر خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، کون اللہ کو راضی کرتا ہے، کون دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی چمک دمک میں کون گم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ تو ہم سب کو، اور میری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے، ہم اچھے اعمال سے رشتہ جوڑیں۔ دیکھیں آپ، ہمارے محلے میں ایک کے بعد دیگرے مسلسل انتقال ہوتے چلے جا رہے۔ حال ہی میں ہمارے مسجد کے صدر صاحب سید شاہ عماد اللہ قادری صاحب کا انتقال ہوا، اور آج ہمارے سرپرست اعلیٰ آپ کے اہلیہ محترمہ کا وصال ہوا۔ یہ سب انتقالات اور یہ واقعات ہم سب کے لیے عبرت ہے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ اے خدا کے بندو، تم آج زندگی گزار رہے ہو، تم بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، تم بھی آنے والوں کے لیے نصیحت بنو گے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان مرحومین سے نصیحت حاصل کریں، عبرتیں حاصل کریں، اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں،
نبی کی محبت پیدا کرے، حضور سے رشتے کو جوڑے، یہ موبائل فون میں اوقات برباد نہ کرے، جتنا ہو سکا اچھے کام کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ نے زندگی دی ہے اپنی بندگی کے لیے دی ہے، مصطفیٰ کی غلامی کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے۔ جس زندگی میں خدا کی بندگی نہ ہو، جس زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری نہ ہو، وہ زندگی زندگی نہیں، وہ بہت بڑی شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے جتنے احباب آج یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص حضرت سراج بابا صاحب قبلہ جو ابھی بغداد شریف سے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ پاک ان کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمارے سرپرست اعلیٰ کو اللہ اور آپ کے تمام لواحقین مرحومین کو اللہ، سب جتنے لواحقین اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اللہ پاک اس مبارک محفل کو، اس جمعہ کی برکتوں سے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکتیں نصیب فرمائے، ہمارا ایمان بھی اللہ خاتمے فرمائے، ہمیں کلمے کی موت عطا فرمائے، ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ مالک جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تم آپ کا خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔